الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان سامعین، آج ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا عشق عز و جل، اس کا آج پارٹ 2 ہے، اجر کثیر۔ تفسیر مظہری میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جب دنیا کے مصیبت زدوں کو ثواب ملے گا تو جو لوگ دنیا میں آرام سے رہیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں کینچیوں سے ہماری کھال کاٹ دی جاتی، حتیٰ کہ ہمیں یہ نعمتیں ملتی۔ گناہوں کا کفارہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ بخار کی حالت میں تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کا جسم اطہر چھوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بہت سخت بخار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھ کو تمہارے 2 شخصوں کے برابر بخار ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو ثواب بھی دگنا ملے گا۔ تو ارشاد فرمایا، ما من مسلم یصیبہ عظم من مرض فما سواہ الا خط اللہ به سیئاته کما تخط الشجرۃ ورقہا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی تکلیف، بیماری وغیرہ پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جڑتے ہیں۔ گناہوں سے پاک۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ بلا اور مصیبت میں کون رہتا ہے؟ فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام، پھر جو انبیاء کرام علیہ السلام سے کم ہیں۔ اس طرح دین کی قوت و کمزوری کے اعتبار سے مصائب بھی قوی و ضعیف ہوتے ہیں۔ اگر دین میں پختہ ہوتا ہے تو اس پر مصائب بھی سخت آتے ہیں، اور اگر دین میں کمزور ہے تو مصیبت میں بھی کم گرفتار ہوتا ہے، اور مومن مصیبت میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت گرامی، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی مصائب میں ڈالتا ہے جو عشق الہی میں راسخ ہوتا ہے، جو ہر وقت عشق الہی میں سرشار رہتے ہیں۔ جب چاہتا ہے کہ ان کے درجات بلند فرمائے تو ان کا امتحان لیتا ہے، پھر جتنی شان زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ اور جو عشق حقیقی میں مضبوط ہوتے ہیں تو وہ اپنے مالک کی رضا میں مال نہیں دیکھتے، اپنی اولاد نہیں دیکھتے، وہ اپنی جائیداد نہیں دیکھتے، بلکہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ عارف کریمیہ محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چھم چھم تیر پون تلوارو عاشق نڈر رہندے، عشق پرہیز محمد بخشا نہیں کدے رول بیندے۔ عاشق موتو ذرا نہ ڈردا، جان تلی پر دردا، جے او ڈرنے والا ہوندا پیچھے قدرے مڑدا۔ حضرات عشق الہی کی قید میں حضرت ابراہیم نار نمرود میں کور گئے۔ عشق الہی میں بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلاتی، عشق الہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بکنا پڑتا، اسی عشق نے میدان خود میں محبوب خدا کے دان شہید کروائے، اسی عشق کی قید میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹنا پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سام کے ڈنگ پہ ڈنگ کھائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے کی نوک پر سوار ہوئے، شیخ منصور سولی پر چڑھے۔ حضرات زمین و آسمان میں، مکین و مکان میں، زمین و زمان میں، بلکہ ہر طرف اسی عشق کے فسانے ہیں، ہر طرف عشق کے ترانے ہیں۔ ٹوٹی زلیخا عشق نے
جنگل میں ڈیرے عشق کے، عرش پہ پھیرے عشق کے، کنبا کہا یہ عشق نے، نیزے چڑھایا عشق نے، بلا نچایا عشق نے، سولی چڑھایا عشق نے، عشق دی ریت سارے جہاں تو جدا، عشق دی ریت سارے جہاں تو جدا، نہ اے راہ وحدہ نہ کراہ وحدہ، جتھے چاندہ جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ کسی نے یوں کہا لاکھوں پڑے ہیں عاشق مولا تیری گلی میں، یوسف کا ہو رہا ہے سودا تیری گلی میں۔ حضرات سامعین، عاشقوں کی علامت بھی یہی ہے کہ ان پر بے شک لاکھ مصیبتیں آئیں، وہ اپنے مالک حقیقی کے عشق میں انہیں اصولی سے برداشت کریں، کیونکہ عشق حقیقی نام بھی اسی چیز کا ہے کہ رضائے یار پر اپنا تن من دن، اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دے۔ عقل سوال کر کے روکتی ہے، مگر جس دل میں اس ذات کے متعلق صحیح معنوں میں عشق ہوتا ہے وہ نہ سوچتا ہے نہ کوئی سوال کرتا ہے، بلکہ رضا و مالک پر ہر دکھ جھیلتا ہے، ہر مشکل سے مشکل منزل کو طے کرتا ہے۔ وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف سے پیش آنے والی ہر آزمائش اور امتحان کے پل کو انتہائی صبر و شکر کے ساتھ عبور کرتا ہے۔ سائم صاحب فرماتے ہیں، رسم عشق دی جنگ تو وکھری ہے، عاشق صدمے اٹھاوے تے مزہ آندا، مزہ واز نو آندا ہے ممبراں تے، عاشق سولی تے آوے تے مزہ آندا ہے، غم عشق نو کھاوے تے مزہ آندا، عاشق غماں نو کھاوے تے مزہ آندا، سٹ کے عشق نو ہجر دی اگ اندر، سائم حسن ازماوے تے مزہ آندا، لکھاں روگ سہر لیے میں سائم ایک یار پیارے دے دم بدلے۔ حضرات سامعین، جس دل میں عشق حقیقی ہو پھر وہ غیر کی طرف دھیان نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے مثل نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، بلکہ ہر چیز میں اس کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں۔ جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ حضرت گرامی، بلکہ عشق نام ہے حق کی جانب متوجہ ہونے کا، اور پھر جس منزل اور جس مقام پر عشق پہنچاتا ہے وہاں تک ایمان کی رسائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایمان عبادت کرنے کے طریقے سکھاتا ہے اور عشق محبوب الہی کی پہچان کرواتا ہے۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون، عشقاں دل نو غیرت ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو، میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمان نو دیاں دروتی ہوں۔ آگے چل کر فرماتے ہیں، جنہ دلاں وچ عشق نہیں رچیا کتے اس تھے چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بکے ننگے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عشق ہے کیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شروع دیم بت کدا تصورات۔ کیا مطلب کہ بندے کی عقل و دل و نظر کا پہلا مرشد، پہلا رہنما عشق ہے۔ اگر انسان کے قطب و نظر میں عشق حقیقی، عشق الہی نہیں ہے تو دین و شریعت کو بتخانہ تصور کر، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر تیرے دل و نگاہ میں اس رب کم لم یا ذل کا عشق موجود ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نارے نمرود میں کیوں کود گئے، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے صبر کیوں کیا، اور بدر و حنین میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے جانوں کے نذرانے کیوں پیش کیے؟ اس لیے کہ ان کے دل و جان میں عشق حقیقی کار فرما تھا۔ اسی عشق خداوندی کا کرشمہ تھا کہ انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا مگر پرواہ نہ کی۔ اسی عشق کے متعلق محمد بوٹا شاعر یوں کہتا ہے، زہر پیالہ عشق والا جس چکھیا سو چکھنا چور ڈٹھا، مجنو سکھ کے لکڑی کا ابو ہویا سولی چڑھ دیا شاہ منظور ڈٹھا۔ حضرات گرامی، ان لوگوں کا حال دیکھے جنہوں نے عشق الہی میں ہزاریں تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، مگر زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ لائے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔
عشق الہی میں اجر کثیر نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اسی سیریز میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.